الأنبياء مع الجود والعطاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہایت محترم احباب کرام قدر بحمداللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، پچھلی جمعۃ المبارک کو میں روزہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا، بات آپ کو سمجھاتا ہوا کہ میرے اور آپ کے قریب آقا حضور رحمت کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو فرحتیں ہیں، دو سکون کی چیزیں ہیں. ایک وہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، ایک وہ جب وہ اپنے رب سے قیامت کو ملاقات کرے گا. میں نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے ظاہر ہے کہ اسے ایک طرح خوشی میسر آتی ہے، فرحت میسر آتی ہے، سکون میسر آتا ہے کہ دن بھر کا بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، اس وقت تک وہ روزہ افطار کرتے ہیں تو اس کو ایک سکون سا میسر آ جاتا ہے، ایک آرام سا میسر آ جاتا ہے، دن بھر کی بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے، اسے سکون ہوتے ہیں. یہ سکون دنیا کا سکون عارضی ہے، اصل سکون وہ ہوگا جو قیامت کے دن تجھے میسر آئے گا. رب کریم کی دنیا کے ساتھ مثال نہیں دی جا سکتی کہ اس کی ذات لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ کوئی اس کی مثل ہے نہ اس کی مثال دی جا سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان مجید میں سمجھانے کے لیے جا بجا مثالیں دی ہیں، حتیٰ کہ سورۃ النور میں اپنے نور کی بھی مثال دی ہے کہ اللہ کا نور کس طرح ہے، اللہ نے مثال دی ہے. اس لیے میں آپ کو مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں. ایک محبوب اور پیارا بیٹا جو اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا ہو، والدین اس سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہوں، جب وہ اپنے والدین کو ملتا ہے، وہ والدین سے محبت کرنے والا، والدین اس سے محبت کرنے والے، ایمان سے بتائیے کتنا سرور آتا ہے؟ جی بہت زیادہ. میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مثال دی نہیں جا سکتے، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. میرا اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا یار ہے، ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا وارث ہے، ایمان والوں سے محبت فرمانے والا ہے. ولی اللہ سے محبت کرنے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا بھی اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے ایمان والا بھی. جب دونوں جانب محبت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے تو پھر یہ بندہ جو رب کا محبوب ہے قیامت کے اپنے رب کو ملے گا تو میرے رب کی عطاؤں سے کتنا لطف اندوز ہوگا، کس قدر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمتیں سے میسر آئیں گی، اس کے سر پر کس طرح عزت و عظمت کا تاج سجایا جائے گا. قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. اللہ اکبر، 50,000 سال کا دن، ایک دو دن کا نہیں، 50,000 سال کا دن. تمادت آفتاب کی وجہ سے، سورج کی شدت حرارت کی وجہ سے زمین اپنا رنگ تبدیل کر جائے گی. آپ جانتے ہیں آج سورج کتنی دور کتنے فاصلے پر ہے. سائنسدان عام طور پر بتاتے ہیں
کہ روشنی کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ وہ 3 کروڑ میٹر پر سیکنڈ کے اعتبار سے وہ سفر کرتا ہے. 3 لاکھ میٹر 30 کروڑ میٹر کل اور 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے اعتبار سے یہ نور سفر کرتا ہے. اگر وہ ہماری زمین کے گرد گرد چکر لگانا چاہے تو 1 سیکنڈ میں 3.5 چکر مکمل کر لے گا آپ کی زمین کے. اور سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے کے لیے تقریباً 8 منٹ لگاتی ہے. یعنی یہ سورج کا فاصلہ کتنا ہے؟ نور کا فاصلہ ابھی آپ نے سنا. یہ نور آسمان سے سورج سے زمین تک پہنچتے تقریباً سائنسدانوں کے نزدیک 8 منٹ لگاتا ہے. کتنے فاصلے پر ہے سوچئے. پھر کتنی شدید گرمی ہے. جب سورج بالکل قریب ہوگا تو تب عالم کیا ہوگا. دنیا میں آج جو تو روزہ رکھتا ہے زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا؟ 16 گھنٹے کا ہوگا زیادہ سے زیادہ. اس سے زیادہ تو شاید گرمی کے دنوں میں بھی روزہ نہیں ہوتا. جون جولائی کے موسم میں بھی یہ 16 گھنٹے 17 گھنٹے کی بھوک اور پیاس ہے. وہ 70,000 سال 50,000 سال کی بھوک اور پیاس ہے. تیرے لیے آسان کون سا چیز ہے؟ یہ روزہ دار جو روزہ رکھنے والا ہے. میرے نبی فرماتے قیامت کے دن جب افراتفری کا عالم ہوگا, غوغۂ معاشر بپا ہوگا, لوگوں کی حالت غیر ہوگی, جنتیوں کو جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہوگی, جہنمیوں کو جہنم کی جانب گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہوگا, بڑا شور ہوگا بپا ہوگا. روزے داروں کو رب کائنات اپنے عرش کے سایہ تلے جنت کی دعوت ارشاد فرما لے گا. ورش کے ساتھ ان کو کیا فرمایا جائے؟ کلو واشربو, کھاؤ پیو, ہنیا, آسان جو حلق کے نیچے آسانی سے اترتا ہے, جو مزیدار ہے, جو لطف انگیز ہے. کھاؤ پیو ہنیا, خوشی بما اسلفتم, جس طرح تم نے پچھلے دنوں میں فی ایام الخالیہ جو دنیا میں تم اپنے آگے بھیج چکے ہو نا, میں رب ان نعمتوں سے تمہیں نواز رہا ہوں. یہ عرش کے عرش الہیہ کے سایہ تلے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے, مزے اٹھا رہے ہوں گے. یاد رکھیے میری بات غلط ہو سکتی ہے, کسی اور کی بات غلط ہو سکتی ہے, مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. دنیا میں جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے, رب کی رضا کی خاطر, یہاں بطور تربیت میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں, کبھی بھی یہ جملہ نہ کہیں میں نے روزے رکھے تھے تو مجھے خشکی ہو گئی, میں نے روزے رکھے تھے طبیعت خراب ہو گئی, روزے رکھے تھے مجھے قبض ہو گئی. یاد رکھیے رب کی عبادت کر کے اظہار نفرت نہ کیجیے, دکھ کا اظہار نہ کیجیے, عبادت برباد ہو جائے گی. میں اس کی سادہ سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں. میں کسی بندے کو کام بھیجوں, جاؤ فلاں کام کر کے آؤ, وہ آ کے کہے شاہ جی میں نے تمہارا کہنا مانا, میرا تو نقصان ہی بڑا ہو گیا, میں تو تھک ہی بڑا گیا. تو اس کی بات سن کر میں خوش ہوں گا یا ناراض؟ اپنے رب کی عبادت کر کے اظہار نفرت نہ کر, خوشی کا اظہار کر. اس کا احسان مان, تجھے توفیق ملی ہے عبادت کرنے کی. اظہار نفرت نہ کر, میں نے نماز پڑھی تھی مجھے یہ ہو گیا, روزہ رکھا تھا مجھے یہ ہو گیا, حج پر گیا تو بیمار ہو کے آ گیا. او میرے بھائی, رب کی عبادت کر کے رب کے سامنے یوں اظہار نہ کر, اس کی نعمت کا شکر ادا کر. میں کہہ رہا تھا جو رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے, رب کو راضی کرنے کے لیے, وہ رب کے نزدیک کتنا پیارا ہے, کتنا پیارا ہے. میرے نبی فرماتے کہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے, اوے روزہ رکھنے والے تیرے منہ کی بو بھی میرے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. پچھلے جمعۃ المبارک میں یہ بتا چکا ہوں کہ محب کی قابل نفرت شے بھی, محب محبوب کی قابل نفرت شے سے بھی محبت کرتا ہے. بچے کی ریڑھ بہ رہی ہو, رالیں بہ رہی ہو تو مجھ سے نفرت کرو گے, میں نفرت کروں گا. ماں نفرت نہیں کرتی, باپ نفرت نہیں کرتے, وہ اپنے دوپٹے اپنے رومال سے اس کی رالیں صاف کر دیتے ہیں. بتائیے بچے کی پوٹی ماں صاف کرتی ہے کہ نہیں؟ آپ بھی اس گندگی کو ہاتھ لگا سکتے ہو, بتائیے بھلا. تم بھی بچے کی پوٹی کو ہاتھ لگا سکتے ہو, اپنے بچے کی پوٹی کو ہاتھ لگا سکتے ہو, غیر بگانے کی نہیں. وہ محبوب ہے, محبوب کی قابل نفرت شے بھی محب کے نزدیک محبوب ہوتی ہے. یاد رکھیے
اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی جانب بو کی نسبت کرو کہ اللہ نے سونگا تو بو آ گئی، اللہ نے سونگا تو خوشبو آ گئی۔ اللہ کی ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے، وہ سبحان ہے، مگر تمہیں بتانے کے لیے فرما رہا ہے جو چیز تمہارے لیے قابل نفرت ہے روزے دار کی، وہ چیز بھی اللہ کو پیاری لگتی ہے، وہ چیز بھی اللہ کو۔ کتنا اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت فرماتا ہے، اور قیامت کے تجھے کیا عطا فرمائے گا کہ تو اب مزے کر، کھا پی، تو نے دنیا میں مجھے راضی رکھنے کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا، آج میں تجھ پہ اپنی نعمتوں کے دروازے کھول رہا ہوں۔ تو بھوک اور پیاس دنیا میں برداشت کر چکا ہے، اور پھر میرے نبی پر جتنا یقین ہوگا کام کرنا اتنا ہی سہل اور آسان ہوگا۔ سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کے غلام ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی معیت میں ایک قافلے کی شکل میں سفر پر روانہ ہوئے۔ جنگل بیابان میں دوپہر کے وقت جب سورج آگ اگ رہا تھا، ریت کوئلوں کی طرح تپ رہی تھی، گرم لو چل رہی تھی، ناک جل رہا تھا، زبان خشک ہو کے کانٹا بن چکی تھی، حلق سے لعاب دہن خشک ہو رہا تھا۔ دوپہر کا وقت ہے، بیابان ہے، ہوا چل رہی ہے مگر گرم ہوا جس میں گرد و غبار اور ریت بھی ہے جو پیاس کی شدت میں اضافہ کر رہا ہے۔ ایک درخت کے معمولی سے سائے تلے ہم نے کھانا کھانے کا پروگرام بنایا، دسترخوان بچا لیا گیا۔ جب دسترخوان بچا، ہم نے کھانا چن دیا تو دور ہمیں ایک چرواہا آتا ہوا نظر آیا جو بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا۔ عبداللہ ابن عمر میرے کریم آقا کے بڑے ہی محبوب صحابی ہیں، فقیہ قسم کے صحابی ہیں، سیدنا فاروق اعظم کے لخت جگر ہیں، میرے نبی سے تربیت یافتہ ہیں۔ چرواہے کو آتا ہوا دیکھا تو اپنے ساتھیوں کا ہاتھ روک لو، کھانا نہ کھاؤ، وہ چرواہا آ رہا ہے، اسے بھی اپنے کھانے میں شریک کر لو۔ کہ چرواہے کے آتے آتے تم نے کھانا کھایا تو کھا جاؤ گے سارا، اس بیچارے کو بھی جنگل بیابان میں بکریاں چرا رہا ہے، اسے آنے دو۔ تھوڑے انتظار کے بعد وہ چرواہا قریب آ گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر اس چرواہے کو فرمانے لگے، بھائی تو بکریاں چرا رہا ہے، آؤ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس چرواہے نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، معذرت کر لی، جی نہیں میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے کھانا نہیں کھانا ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، تم مسلمان ہو کے ہم بھی مسلمان ہیں، جب ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے محبت کرتے ہیں تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے، خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں اچھا انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو نفع پہنچے، وہ اچھا انسان ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے اسے فرمایا کہ تم مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، اگر تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے گا تمہارا رب راضی ہو جائے گا، تیرا کیا جاتا ہے، احسان کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری عادت کیا ہے، منگتے پر احسان جتلاتے ہیں، یہاں اس کے الٹا احسان کر ہمارے ساتھ کھانا کھا لے، ہمیں ثواب ہو جائے گا۔ اسے کہا احسان کر ہمارے ساتھ بیٹھ کھانا کھا لے۔ وہ کہنے کا دراصل بات یہ ہے کہ میرا روزہ ہے، نفلی روزہ۔ عبداللہ ابن عمر حیران ہو گئے، اور نافع کہتے ہیں سارے کے سارے حیران ہو گئے۔ جنگل بیابان ہے، غضب کی دھوپ ہے، گرم لو چل رہی ہے، ہوا گرد آلود ہے، حالت غیر ہو جاتی ہے، پیاس سے آدمی جاں بلب ہو جاتے ہیں، اور یہ جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرمانے کہ بھائی نفلی روزہ ہوگا نا؟ اس نے کہا جی ہاں میں نفلی روزہ رکھا کرتا ہوں، گویا سارا سال ہی رکھتا ہوں، میرا نفلی روزہ ہے۔ فرمانے کہ بھائی دیکھ اتنی شدت کی دھوپ ہے، تجھے سخت پیاس لگی ہوگی، بھوک بھی لگی ہوگی، کوئی بات نہیں تو روزہ افطار کر لے، ہمارے ساتھ کھانا کھا لے۔ وہ کہنے لگا کیا وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ہنیّا، کھاؤ پیو آسانی کے ساتھ، بما اسلفتم فی ایام الخالیہ، جس طرح تم نے دنیا میں محنت کی تھی آج اس کا صلہ پالو۔ یعنی مراد اس کی یہ تھی کیا اس کا اجر ملنے کا وقت آ گیا ہے، جو میں نے روزہ رکھا ہے اس کا اجر کس سے دینا ہے، اللہ نے، تو کیا وہ وقت آ گیا ہے روزہ کی افطار کرنے کا، میں کھولوں روزہ، کیا اللہ نے فرما دیا ہے یہ؟ تو عبداللہ ابن فرما گیا نہیں نہیں،
یہ تو اللہ قیامت کے فرمائے گا نا، تو کہنے لگا پھر مجھے چھوڑیے، میں تو اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے تو روزہ ہی اس وقت کے انتظار کے لیے کیا رکھا ہے کہ میرا رب کبھی مجھے فرمائے میرے بندے آ، میں تیری مہمانداری کر رہا ہوں۔ میں نے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمر اس کی بات سے بڑے متاثر ہوئے۔ نافع کہتے ہیں سارے کے سارے اس کی اس محبت الہیہ پر بڑے حیران ہوئے کہ محبت کرنے والا ہو اپنے رب سے تو ایسا ہو۔ یہ ہے اپنے رب سے، نبی کی بات پر کتنا یقین کامل ہے، بھوک بھی برداشت کر رہا ہے، پیاس بھی۔ تو عبداللہ اسے فرمانے لگے، عبداللہ ابن عمر بھائی ایک بکری ہمیں فروخت کر دو، منہ مانگی قیمت، جو تم قیمت کہو گے ہم وہی ادا کریں گے، بکری ہمیں فروخت کر دو، میں اس بکری کو ذبح کروں گا، ذبح کر کے اپنے ساتھیوں کو بھی کھانا کھلاؤں گا اور گوشت کا حصہ تمہیں بھی دوں گا، تم گھر لے جانا اور اسے تم پکا کے استعمال کر، روزہ افطار کر لینا۔ وہ بندہ کہنے لگا میں بکری تمہیں نہیں بیچ سکتا، اس لیے میں تو غلام ہوں، بکریاں میرے آقا کے ہیں، میں تو بکریوں کا مالک ہی نہیں ہوں، بکریوں کا مالک تو کوئی اور شخص ہے، میں تو بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں اس کی اجازت کے بغیر آپ کو کیسے بکری دے دوں، میں نہیں بیچ سکتا بکری۔ عبداللہ آہستہ سے اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے اس بندے کا اپنے رب پر یقین اور بھروسہ دیکھو، یہی تقویٰ ہے۔ روزہ کیا سکھاتے ہیں؟ اللہ یہی فرماتا ہے نا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ ان کی فرضیت کا سبب کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کو تقوی میسر آ جائے۔ اس جگہ تقوی سے مراد کیا ہے؟ تمہیں یقین کامل ہو جائے کہ میرا اللہ ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی سبب ہے کہ روزے دار تنہائی میں بھی کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے روزہ ٹوٹ جائے، وہ جانتا ہے کوئی اور دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کلی کرتا ہوا منہ میں پانی ڈالتا ہے، کلی کر کے سارا پانی باہر نکال دیتا ہے، ایک قطرہ آب بھی حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا، وہ جانتا ہے کوئی اور جانے نہ جانے میری ہر کیفیت سے میرا اللہ واقف ہے، میں کوئی بھی عمل کروں گا اپنے رب سے چھپ نہیں سکتا۔ فرمائے گا یہ ہے تقوی اس بندے کا۔ آہستہ آہستہ اپنے ساتھیوں سے فرما رہے تھے دیکھو کتنا بڑا متقی ہے، روزے کی حقیقت کس نے جانا ہے۔ اگر یہ ہمیں بکری دے بھی دیتا تو اتنی تعداد میں سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہیں، اس کے مالک کو کیا پتہ چلتا ہے ایک بکری کے بک جانے کا، اور اگر بالفرض وہ بکری ایک ایک کر کے گن بھی لیتا اور اس سے سوال کرتا ہے کہ ایک بکری کدھر گئی ہے، تو میں وہی یہ جواب دے دیتا یہ بھیڑیا کھا گیا، آسانی سے جواب دے دیتا، مگر اس سے ایسے نہیں کیا۔ عبداللہ نے آہستہ آہستہ بات کی تھی مگر اس نے سن لی، کہنے لگا سنو ہے قافلے والو، تم کہہ رہے ہو اس کا مالک نہیں دیکھ رہا، وہ تو نہیں دیکھ رہا مگر میرا وہ مالک دیکھ رہا ہے جو کائنات کا مالک ہے، جو کائنات کا مالک ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے اس کی نافرمانی کروں اور کس طرح قیامت کے دن اس کے سامنے پھر سے جاؤں گا اس کی نافرمانی کر کے، چھوڑو میں تم سے جا رہا ہوں۔ وہ ناراض ہو کے پلٹ گیا کہ یہ مجھے معاذ اللہ سما کیسی یہ دعوت دے رہے ہیں۔ جب وہ پلٹا نا تو عبداللہ نے اس کو آواز دیکھو بھائی ذرا ٹھہرو میری بات تو سنتے جاؤ۔ وہ رک گیا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ عبداللہ نے کہا کہ کیا تم بتاؤ کہ تمہارے مالک کا نام کیا ہے اور اس کا ایڈریس کیا ہے؟ وہ شخص نے کہا تمہیں اس سے کیا سروکار، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ فرمائیں گے تجھے اس سے کوئی زحمت تو نہیں ہے نا، تو بتا دے تیرے مالک کا نام کیا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے؟ اس سے بتا دیا میرے مالک کا نام فلاں ہے اور اس کا ایڈریس فلاں ہے۔ فرماتے عبداللہ ہمیں لے کے چلے، اس کے دروازے پر چلے گئے، اس سے غلام بھی خرید لیا، بکریاں بھی خرید لیا اور غلام کو آزاد کر کے بکریاں اس کو عطا فرما۔ یہ کیا تھا؟ میرے اللہ کا ایک وعدہ ہے، الا ان اولیاء اللہ
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ سے حقیقی پیار کرنے والے ہیں، جن سے اللہ پیار فرماتا ہے، ان کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی نشانی یہ ہے وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں اور متقی ہوا کرتے ہیں، صاحب تقوی ہوا کرتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کو خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بس غلام کو کیا مل گیا تھا دنیا کی زندگی میں بھی؟ بکریاں مل گئیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ پھر جواب دیجیے، دنیا کی زندگی میں اسے خوشخبری مل گئی، قیامت کے دن بھی روزے دار کو دنیا کی زندگی میں افطاری کے وقت فرحت مل گئی، قیامت کے دن بھی ملے گی۔ اور پھر دیکھیے یہ دنیا کی زندگی میں رب کائنات کی عطاؤں سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ آپ کے دل میں صحابہ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے اور یہ اللہ کی محبت ہے؟ الحمدللہ میں منبر رسول پر بیٹھ کر یہ جملہ کہہ سکتا ہوں، آپ کے دل میں ان کی محبت تمہارے ماں باپ کی محبت سے زیادہ ہے۔ میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہہ سکتا ہوں، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اللہ کبھی ایسا وقت نہ لائے اگر تمہاری ماں تمہارا باپ امام حسین، امام حسن، سیدہ فاطمہ زہرا، صدیق و فاروق و عثمان و علی میرے نبی کے شہزادیوں کی شان میں گستاخی کریں تو آپ برداشت کر لیں گے؟ ایک طرف تمہاری ماں ہے، ایک طرف وہ ہستیاں ہیں، ایک تمہارا باپ ہے، ایک طرف وہ ہستیاں ہیں، پھر تمہارا باپ گستاخی کرے برداشت کر لو گے؟ پھر اس کا معنی کیا ہے؟ تمہاری ماں تمہاری باپ سے زیادہ تمہارے دل میں محبت ان کی ہے، تم ان کا احترام کر دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی میں ان کو خوشخبری ملی ہے، اور جو قیامت کے دن ان کو میسر آئے گا وہ میرے رب ہی بہتر جانتا ہے۔ اے روزے دار، تجھے تیرے رب کی جانب سے جو نعمتیں ملیں گی، جو نعمات ملیں گے، آج تو اپنے رب کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ تجھے تیرے رب کا حکم ایسے کر لے، تو نے ایسے کر کے دکھا دیا۔ شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں ان کو ورگلاؤں گا، میرے اللہ نے اسے چیلنج کیا تھا جو میرے بندے ہیں نا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ اب کسی روزے دار سے روزہ تڑوا کے دکھا، تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا، اپنا پیارا بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ضمناً ایک بات عرض کر دوں، قیامت کے دن روزے داروں کو ایک مخصوص دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ آپ کے علم میں نا اس کا نام کیا ہوگا؟ ریان۔ کیا نام ہوگا؟ پھر روزہ داروں کا مخصوص استقبال ہوگا۔ اس دروازے سے جو داخل ہوں گے نا، ان کا اپنے انداز سے استقبال ہوگا۔ جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میرا اللہ کیا فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ او انا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا یا میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ باقی نیکی کرنے والوں کو جنت ملے گی، روزہ رکھنے والوں کو جنت والا مل جائے گا۔ ان کا استقبال ہوگا اس دروازے پر، یہ جنت میں پورے پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی ارشاد فرما رہے تھے، روزے دار فلاں دروازے سے جائے گا، نماز پڑھنے والا فلاں دروازے سے جائے گا، مجاہد فلاں دروازے سے جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ سیدنا صدیق اکبر میرے کیم کے پہلو میں بیٹھے تھے، جب میرے نبی ارشاد فرما چکے تو سیدنا صدیق اکبر نے دھیرے سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہوگا جس کو جنت کے ہر دروازے سے آواز پڑے گی، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ۔ کریم آقا مسکرا دے، فرمانے کے ابو بکر میں امید رکھتا ہوں تو انہی میں شامل ہے۔ جب اے ایمان والے، اے روزہ رکھنے والے، تجھے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آج تیری حالت یہ ہے کہ تو کسی چیز کی خواہش رکھتا ہے، تجھے کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، مگر جنت میں تیرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ میرا اللہ شاہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اے جنت میں داخل ہونے والے، جو تیرے دل میں اشتہا، بھوک کو کہتے ہیں، خواہش کو کہتے ہیں، تمنا کو کہتے ہیں، ڈیمانڈ کو کہتے ہیں، جو تیرے دل میں خواہش پیدا ہوگی، تیری زبان پر کلمات آنے سے پہلے تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ وَلَكُمْ، تمہارے لیے ہوگا، فیہا، جنت میں، ماں، وہ ہر کچھ
تشتہی انفسکم، جو تیرے دل میں خواہش پیدا ہوگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم مانگتے چلے جاؤ گے، رب عطا فرماتا چل جائے گا۔ آج اپنے رب کی رضا کی خاطر تھوڑی تکلیف برداشت کر لے، اپنے رب کی صمیم قلبی کے ساتھ عبادت کر لے، پورے اخلاص کے ساتھ عبادت کر لے، پوری محبت کے ساتھ عبادت کر لے، کل قیامت کے رب کے نعمتوں کے دروازے تجھ پر کھول دیے جائیں گے۔ اور یہ نعمتیں کب تک ہوں گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا میں بھی آپ کو بھی اللہ تعالی نعمتیں عطا فرمائیں، مجھے بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، سوائے ایمان کی نعمت کے۔ سب سے بڑھ کر نعمت جو دولت ملی وہ ایمان کی دولت ہے، سوائے ایمان کی نعمت کے باقی ساری نعمتیں چھن جائیں گی۔ یہ جو مادی زندگی میں مجھے نعمتیں ملی ہیں، یہ آنکھیں ملی ہیں، کان ملے ہیں، قوت گواہی ملی ہے، صاحب فہم و شعور اللہ نے بنا دیا، صاحب عقل بنا دیا، وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ مرتے ہی مٹی میں مل جائیں گی۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ ساری نعمتیں مرتے ہی مٹی میں مل جائیں گی، مگر جنت کی نعمتیں کبھی بھی تو سے چھینی نہیں جائیں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھے عطا کر دی جائیں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور جو تیرے دل میں خواہش پیدا ہوگی، میرے نبی نے ایک مثال دے کے سمجھایا، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائما ابدا، بطور مثال فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنے انعامات سے معمور فرما دے گا، وہ بھر جائیں گے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے انعامات سے، اس کی نعمتیں ان کے پاس کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اگر درخت کی چوٹی پر لگا پھل ہے نا، اگر وہ جنتی چاہے گا یہ پھل مجھے مل جائے، اوپر سے اتر کر اس کے قریب آ جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو بھی تم اشتہا کرو گے مل جائے گا، جو بھی چاہو گے مل جائے گا، جو بھی تمنا کرو گے مل جائے گی۔ بعض صحابہ نے بعض سوالات کیے تھے، میرے نبی نے بڑے پیارے جواب دیے تھے، میں تفصیل میں جاؤں گا وقت زیادہ طرف ہو جائے گا، میں سنانا یہ چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے اشارے گرامی قدر فرمایا، جب اللہ تعالیٰ بھرپور انداز میں اہل جنت کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا، پھر اعلان ہوگا، کیا تم کو ان نعمتوں سے بڑھ کر نعمت عطا کی جائے؟ یہ نعمتیں جو تم کو میسر آ گئی ہیں، کیا ان سے بڑھ کر کوئی نعمت دے دی جائے؟ دنیا میں ہماری یہ حالت ہے، ایک نعمت کے ملنے پر بندہ دوسری نعمت کی تلاش میں نکل جاتا ہے، ایک مل والا دوسری مل بناتا ہے، ایک جائیداد والا دوسری جائیداد بناتا ہے، کروڑوں اربوں ڈالر جمع کرنے والا مزید جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں یہ تمنا ختم نہیں ہوتی، مگر اہل جنت جب جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، وہ اللہ فرمائے گا کیا ان سے بڑھ کر نعمت دوں؟ حیران ہو کے کہیں گے مولا اس سے بڑی نعمت بھی کوئی ہے؟ جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرما دی ہیں، کیا ان سے بڑھ کر بھی نعمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اس سے بڑھ کر بھی نعمت ہے۔ وہ نعمت کیا ہوگی؟ میرے رب کا دیدار ہوگا۔ رب کائنات سب کو ایک میدان میں طلب فرمائے گا۔ صحابہ نے میرے نبی سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رب کا دیدار سب کو ہوگا؟ حضور نے مثال دے کر سمجھایا تھا، کیا چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ میں کیا تھا نہیں، میں تھا بس رب کا دیدار بھی ایسا ہوگا کسی کو کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ اور جب رب کے دیدار کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا نا، تو جو سب سے کم درجے والا جنتی ہوگا اس کے لیے مشک و عنبر کا سٹیج سجایا جائے گا، اس کے لیے بھی مشک و عنبر کا سٹیج سجایا جائے گا۔ کس کے لیے؟ جو سب سے، اب جانتے ہیں یہ کتنی قیمتی شے ہوتی ہیں۔ میرے بہت سارے دوست ماسٹر فیاض کو جانتے ہیں جو فوت ہو گئے ہیں، بہت سارے دوست جانتے ہیں، وہ بازار سے میرے لیے سودا خرید کے لایا کرتے تھے۔ آج سے کو 15-20 سال پرانی بات ہے کہ میں نے دوائی میں ڈالنے کے لیے اسے کہا کہ میرے لیے عنبر خرید کے لاؤ۔ میں منگوایا کرتا تھا ان دنوں عنبر، آج کل نہیں منگواتا، عنبر خرید کے لاؤ۔ تو اس وقت وہ 10,000 روپیہ تولہ عنبر خرید کے لائے تھے، 10,000 روپیہ تولہ۔ اس وقت میں نے مشک یعنی کستوری منگوائی تھی 33,000 روپیہ تولہ۔ ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، اس پہ جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے۔ میں کستوری بھی منگواتا تھا، یہ عنبر بھی منگواتا، دوائیوں میں ڈالتا تھا۔ کستوری کی قیمت کیا تھی اور عنبر کی؟ ماسٹر جی کے فوت ہونے سے پہلے چند سال پہلے مجھے پھر ضرورت محسوس ہوئی عنبر کی۔ میں نے کہا کہ ماسٹر جی عنبر لے کے آنا ہے، ریٹ کا پتہ کر کے آنا۔ بتائیے 3,80,000 روپیہ
5-6 سال پہلے کی بات ہے، سونے سے کہیں زیادہ مہنگا، اس وقت سونا اتنا مہنگا نہیں تھا۔ کستوری کتنی مہنگی ہوگی آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ تو اے جنتی، ادنا جنتی کے لیے بھی مشک و عنبر کا سٹیج لگایا جائے، کتنی تیری عزت افزائی ہوگی۔ دنیا میں تو کہ سونے کی کرسیاں، سونے کے سٹیج، مشک عنبر جو سونے سے کہیں زیادہ قیمتی، اس کا سٹیج کسے دیا جائے گا؟ جو امتی سب سے کم تر درجے والا ہوگا، جو بڑے درجے والا، اس کا عالم کیا ہوگا؟ میرے نبی نے مثال دے کے سمجھایا، جو اصل بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہ امتی جب دیکھے گا نا، یہ جنتی امتی نہیں بلکہ جنتی خیال کرے گا یہ میرا لباس اعلیٰ قسم کے جنتی کے لباس سے کچھ ہلکا مجھے محسوس ہوتا ہے۔ ایک نظر اس نے اپنے لباس کو دیکھا تھا، ایک نظر اس نے اس کے لباس کو دیکھا، پھر جب موازنہ کرتا ہو، کمپیریزن کرتا ہو، موازنہ کرتا ہوا دوبارہ اپنے لباس کو دیکھے گا تو اس کا لباس اس کے لباس سے اعلیٰ ہو چکا ہوگا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ جو دل میں تمنا کرتے چلے جاؤ گے تمہارا رب تم کو عطا فرماتا چلے گا، بشرطے کہ تم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آج عبادت کر لو۔ آج بما اسلفتم فی ایام الخالیہ، اسلاف گزشتہ لوگ، سلف صالحین جو پہلے گزر چکے ان کو کہا جاتا ہے اچھے بندے۔ سلف کا معنی گزشتہ ہوتا ہے، سلفی یا سلف، ایام الخالیہ وہ گزرے ہوئے دن، وہ جو پہلے گزرے ہوئے دنیا نے تم نے اپنے لیے جو نیکیاں جمع کی تھیں، آج ان کا اجر تم کو عطا فرمایا جائے گا۔ اس لیے میں نے یہ جملے کہے تھے، جو بھی نیکی کا کام کریں، کوئی بھی کام ہو، نیکی کا کام کرتے ہوئے اظہار نفرت نہ کریں۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، میرے نبی کی آیت کریمہ تھی، بعض اوقات ساری رات نوافل ادا فرماتے تھے، جب کبھی تھکاوٹ محسوس ہوتی تو ازواج مطہرات کے پاس آ کے بیٹھ جاتے، جب پھر سکون ہوتا ہے پھر نفل پڑھنے شروع کر دیتے۔ یعنی اگر عبادت میں تمہیں معمولی سی بھی دقت محسوس ہو تو تھوڑی دیر کے لیے عبادت روک لیجئے، تاکہ عبادت کی جائے تو خوشی خوشی کی جائے، پھر رب راضی ہوتا ہے۔ عبادت میں تنگ دلی نہ خیال کریں۔ اس لیے روزہ میں تو ایسے نہیں ہوتا کہ اگر دوپہر کو روزہ افطار کر لیں، نہیں، روزہ تو بہرحال شام تک رکھنا ہوگا نا، لیکن روزہ رکھ کے کبھی دل تنگ نہ ہو جائیے، آج بڑا روزہ لگا ایسے ہوا۔ یہ جملے کہنے سے کون سا آپ کو سکون مل جائے گا، لیکن آپ کے ثواب کے تو ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوگا نا۔ اس لیے اپنے اوپر ضبط کیجئے، صبر کیجئے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جب آپ صبر کریں گے تو آپ کو رب کی معیت میسر آ جائے گی۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات آپ کو بھی اور مجھے بھی حقائق کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔